من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہمارے ساتھ بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بسایا. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہم انسانوں کے علاوہ بہت سارے جانداروں کو بسایا ہے، اس زمین کو ان کا گہوارہ بنایا ہے. پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں بسنے والے تمام جانداروں میں ہم انسانوں کو ایک مختلف اور ایک یونیک شناخت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں جو زمین پر بسنے والی کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی ہے. زمین پر انسان کی حیثیت بہت مختلف ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی اسپیشل چیزوں سے نوازا ہے جو زمین پہ بسنے والی کوئی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے. انہی اسپیشلٹیز میں، خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو رشتوں کا فہم دیا ہے، رشتوں کی سمجھ دی ہے. ہم بہت باریکی سے رشتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں. یہ رشتوں کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو نہیں عطا فرمائی ہے. اللہ نے انسانوں کو رشتہ سمجھنے والا بنایا ہے، رشتوں کا شعور رکھنے والا بنایا ہے، رشتوں کی پہچان کرنے والا بنایا ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نسب والا بنایا ہے اور سسرال والا بنایا ہے. یہ دونوں ہماری خصوصیات بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے. یا دونوں چیزیں مراد ہیں کہ انسان کی خصوصیت ہے کہ وہ نسب اور سسرال کی پہچان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو خاندان کی بھی سمجھ دی ہے اور سسرال بھی عطا فرمائے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ شعور کی منزل پہ پہنچتا ہے، چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہوتا ہے، رشتوں کو پہچاننے لگتا ہے. بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کو پہچانتا ہے، بہت اچھے سے پہچانتا ہے، دیکھ کر کے پہچان جاتا ہے. بہت کم عمری میں ماں کی خوشبو سے اس کو پہچان جاتا ہے نا. ماں کے پسینے کی بو، ماں کے سینے کی خوشبو بچے کو ایک پہچان دیتی ہے. اس لیے جو سکون اس کو اپنی ماں کی گود میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا. حالانکہ بچہ ابھی شعور کی بہت ابتدائی منزل پر ہوتا ہے. تو ایک پہچان اللہ تعالیٰ نے دی. بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے. تھوڑا اور اس کو عمر بڑھتی ہے، اپنے بھائیوں کو پہچانتا ہے، بہنوں کو پہچانتا ہے. پھر ایک رشتے کا سلسلہ ہوتا ہے جو والد کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ددیحالی رشتہ داری، ہے نا. بھائی دادا کو پہچان رہا ہے، دادی کو پہچان رہا ہے، یہ میری پھوپھی ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے پھوپھی زاد بھائی بہن ہیں، یہ چچا زاد بھائی بہن ہیں. ایک پورا جو بنچ ہے رشتہ داریوں کا وہ ددیحالی رشتہ داری ہے. اس میں کچھ رشتہ داریاں وہ ہیں جو محرم ہیں، کچھ وہ ہیں جو نامحرم بھی ہیں، کچھ ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملے گا، کچھ ہے جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن ہیں بہرحال وہ آپ کے خونی رشتہ دار، نسبی رشتہ دار ہیں آپ کے. پھر ایک دوسرا سلسلہ ہوتا ہے رشتوں کا جو والدہ کی طرف سے جڑتا ہے. نانی ہیں، نانا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ہے نا. تو یہ جو رشتے ہیں یہ نسب کے رشتے کہلاتے ہیں. کون سے رشتے؟ ددیحال کے رشتے اور ننیحال کے رشتے. ان رشتوں کی خصوصی فضیلت ہے
ان کو رحیمی رشتہ کہا جاتا ہے۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں بار بار، صلہ رحمی، تو صلہ رحمی میں مطلب ہوتا ہے، صلہ مطلب ہوتا ہے جوڑنا، وصل بولتے ہیں نا جوڑنے کو، صلہ مطلب ہوتا ہے جوڑنا، اور رحیمی کا مطلب ہوتا ہے یہ رحم کے خونی رشتے۔ ہر رشتہ یہاں مراد نہیں ہوتا صلہ رحمی میں۔ صلہ رحمی کی جو فضیلت آئی ہے وہ سسرال والوں کے لیے نہیں آئی ہے، اس بات کو پہلے سمجھ لیں، کیونکہ مجھے آج صلہ رحمی بھی گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو صلہ رحمی کی فضیلت آئی ہے یہ ان خونی رشتوں کے لیے آئی ہے، جو ددھیال کا رشتہ ہوتا ہے اور ننیحال کا رشتہ ہوتا ہے، یا اپنے رشتے جو دونوں طرف سے ہیں، جیسے بھائی ہے بہن ہے نا، سب سے قریبی لیولز ہوتے ہیں رشتے کے، بھائی سب سے پہلے ماں ہے باپ ہے، پھر اپنے سگے بھائی بہن ہیں، پھر اس کے بعد جو والد کی طرف سے بھائی بہن ہیں، پھر والدہ کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں، پھر ددھیالی رشتہ دار ہیں، ننیحالی رشتہ دار ہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے خون سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے ان رشتوں میں ہم کو پیدا کیا ہے نا۔ دادا دادی پھوپھی چاچا خالہ ماموں، ننیحال کا پورا رشتہ داری، یہ نسب ہے، اس کو نسب کہتے ہیں، یہ خونی رشتہ ہے، اور ان کے جوڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی۔ ابھی کس کو صلہ رحمی کہتے ہیں اور ڈیٹیل سے میں آگے بات کروں گا، لیکن کسی موضوع پہ بات کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ بات کن لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا، انسان کو اللہ نے نسب والا بنایا۔ اب یہ نسبی رشتے ہیں، خاندانی رشتے ہیں۔ وَصِهْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سسرال والا بنائے۔ بھائی سسرال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سسرال عطا فرمایا۔ تو یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کی کہ 30 سال 35 سال، آپ کے کلکتہ میں سنا 40 سال ہو جاتے ہیں اور سسرال کی نعمت سے ہی محروم رہتے ہیں۔ ہاں، سسرال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور نعمتیں حاصل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ بھائی کوئی بھی نعمت ہو، جتنا جلدی امکان ہو اس کو لطف اندوز ہونا چاہیے اس کو حاصل کر کے۔ تو پھر آدمی شادی کرتا ہے تو سسرال میں سب سے پہلے بیوی آ جاتی ہے نا۔ پر بیوی کا جو رشتہ ہے وہ صلہ رحمی، ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، پر یہ رشتہ صلہ رحمی والا رشتہ نہیں ہے، غلط فہمی دور ہونی چاہیے، کیونکہ بھائی شریعت نے طلاق حلال کی ہے نا۔ رشتہ اگر نہیں چلنے لائق ہے طلاق ہو سکتا ہے، خلا ہو سکتا ہے، پر طلاق قطع رحمی نہیں ہے، کیونکہ وہ خونی رشتہ نہیں ہے۔ وہ جو رشتہ ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی مرضی سے توڑنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ یہ جو خونی رشتہ ہوتا ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے، یہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ہم کو پیدا کرتا ہے، تو اس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ بھائی بہن سے، اماں ابا سے، چاچا سے، پھوپھی سے، خالہ سے، ماموں سے، جو کزنز ہوتے ہیں ان سے ہم رشتہ توڑ نہیں سکتے، اللہ نے حلال نہیں رکھا ہمارے لیے، قطع رحمی کا گناہ ملے گا۔ سسرالی رشتہ وہ رشتہ ہے جو ہم اپنے انتخاب، جو ہمارا انتخاب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے سارے احتیاط کے باوجود انتخاب غلط ہو جائے، تو شریعت نے اختیار دیا کہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں، اگر معقول وجوہات سے توڑ رہے ہیں تو کوئی گناہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گا۔ تو یہ دو رشتے ہیں، لیکن جب صلہ رحمی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سسرالی رشتہ داریاں نہیں ہوتی ہیں، خونی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ رحم کا اصل مطلب ہوتا ہے ووم، جو عورت کا پیٹ ہوتا ہے نا، ووم، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے مطلب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، تبھی سے یہ رشتے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رشتوں کا فہم اللہ نے صرف ہم انسانوں کو دیا ہے، جانور اتنی باریکی سے رشتے نہیں پہچانتے نا جتنی باریکی سے ہم رشتوں کو پہچانتے ہیں۔ ماں باپ میں تفریق، پھر ددھیالی رشتہ دار، ننیحالی رشتہ دار، چاچا پھوپھی خالہ ماموں، یہ جو اتنی تفریق کے ساتھ، اتنی باریکی اور دقت کے ساتھ رشتوں کا فہم اللہ نے ہم کو دیا، جانوروں کو نہیں دیا۔ بھائی بکری کا بچہ باپ کو پہچانتا نہیں ہے، ماں کو بھی اس وقت تک پہچانتا ہے جب تک کہ وہ ماں پر ڈیپینڈ ہے۔ ایک مرتبہ بچہ خود چرنے چگنے لائق ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ رہتا اس کی ماں کون ہے نا۔ چوزا جو ہے وہ اپنی ماں کو تب تک پہچانتا ہے جب تک کہ وہ اس کا محتاج ہے، ایک مرتبہ وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کی ماں کون ہے۔ جانوروں کو اللہ نے رشتوں کی سمجھ نہیں دی ہے، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی سمجھ دی ہے۔ تو کیونکہ یہ رشتے ہماری خصوصیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سخت تاکید کی ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو، ان کو ٹوٹنے سے بچاؤ، ان کی حفاظت کرو، ان میں درار مت پیدا ہونے دو، ہر ممکن طور پہ رشتہ داروں کو ساتھ میں لے کر کے چلو، تعلقات بنا کر کے رکھو۔ یہ دین کے احکام میں وہ حکم ہے جس کو بہت پرائرٹی حاصل ہے، بہت اہم ترین، یعنی شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو۔ بیسک، یعنی دین کا جو بیسک ایک مطالبہ ہے ہر مسلمان سے، اس میں ایک مطالبہ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑو۔ کتنا بیسک مطالبہ ہے اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیے۔ بھائی یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے نبی جب تک مکہ میں رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو موضوع تھا وہ دین کی بنیادی امور تھے،
بیسک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا. کب تک؟ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر شریعت کے جو دوسرے فروعی احکام تھے وہ نازل ہوئے. مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی کا سارا فوکس تھا کہ جو دین کی بیسک چیزیں ہیں, بنیادی مطالبات جو ہیں دین کے, ان پر فوکس کیا جائے. مکہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 8-10 موضوعات رہے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا, اس میں سے یہ بھی تھا رشتہ جوڑو. بالکل شروعات میں جب دین نازل ہوا, اللہ کے نبی ایک صحابی ہیں حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اسلام یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہی بت پرستی چھوڑ چکے تھے, کیونکہ بت پرستی انسان کی فطرت کے خلاف ہے. تو ان کو بت پرستی سمجھ میں نہیں آئی, تو انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی تھی, پر ان کو پتہ نہیں تھا کہ اگر بت پرستی نہ کریں تو صحیح مذہب کون سا ہے, کس کی عبادت کریں, کون سا دین اختیار کریں. تو انہوں نے بت پرستی تو چھوڑ دی تھی پر صحیح دین کی تلاش میں لگے ہوئے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں کوئی شخص آیا ہے وہ بھی بت پرستی سے روکتا ہے, تو آئے مکہ پہنچے, اللہ کے نبی سے ملاقات کی. بعض روایتوں میں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ 4 ہی لوگ مسلمان تھے, ان میں سے ایک میں تھا, 4 میں کا چوتھا تھا میں. تو بالکل آغاز کا دور ہے بعثت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ماں ان, آپ کیا ہیں؟ آپ بت پرستی سے روکتے ہیں, آپ کیا ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا انا نبی, میں نبی ہوں. تو انہوں نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے, یہودی یا نصرانی نہیں تھے, تو ان کو نبوت کا کانسٹیٹیوشن پتہ نہیں تھا کہ نبوت کیا چیز ہوتی ہے. تو پوچھا وما نبی, یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ارسلنی اللہ, اللہ نے مجھے اپنا پیغام دے کر کے بھیجا ہے, میں اللہ کا میسج لے کر کے آیا ہوں. تو پوچھا حضرت عمرو ابن عبسہ نے, وہ بما ارسلک, آپ اللہ کی طرف سے کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ بالکل ابتدائی دور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں. ایک صحابی آ رہے ہیں, اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کیا پیغام لے کے آئیں؟ اللہ کے نبی نے صرف 2 باتیں بتائیں, صرف 2 باتیں. کہا میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آیا ہوں بصلۃ الارحام وکسر الاوثان, اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کے آیا ہوں کہ رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو. بس 2 کام, بالکل بیسک پہلا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دے رہے ہیں. صحابی پوچھ رہے ہیں کیا پیغام لے کے آئے؟ اللہ کے نبی صرف 2 ہی باتیں بتائی, بصلۃ الارحام وکسر الاوثان, میں آیا ہوں تاکہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام تم کو دوں. اللہ نے کہا ہے رشتوں کو جوڑو اور بتوں کو توڑو. بالکل بیسک ہے, بالکل بنیادی چیز. جہاں سے اللہ کے نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا مکہ میں, وہ یہ تھا, بتوں کو توڑنا ہے اور رشتوں کو جوڑنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث دیکھیے, ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا الایمان باللہ, اللہ پہ ایمان لے کر کے آنا. پوچھا اللہ کے نبی ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا صلۃ الرحم, رشتوں کو جوڑنا. ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مبغوض, سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پوچھا اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا قطعیت الرحم, رشتے کو توڑنا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنا. ماں باپ سے تعلق ختم کر لینا, بھائی سے بہن سے بات چیت بند کر لینا, چاچا کے گھر نہیں جائیں گے, پھوپھی کے گھر نہیں جائیں گے, خالہ سے بات چیت بند ہے, ماموں سے ناراضگی ہے, کزن سے تعلقات توڑ کر کے رکھیں. اللہ کے نبی نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتایا ہے. ہمارے یہاں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سمجھنا تو بہت دور کی بات, ہمارے یہاں سرے سے رشتہ توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. یعنی بے دین آدمی جو نماز روزہ نہیں کرتا اس کی چھوڑیں, دیندار آدمی بھی رشتہ توڑنے کو فی نفسی ہی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے, بلکہ گناہ سمجھنا بھی بہت دور کی بات. بعض مرتبہ تو آدمی فخر کرتا ہے, رشتہ توڑ کر کے آدمی فخر کرتا ہے, بولتا ہے میرا سگا بھائی ہے, 10 سال ہو گیا اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا, فخر سے بولے گا. بھائی کوئی نیکی کی ہو, ہاں گناہ کرتا ہے اوپر سے فخر سے بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس کو لگتا نہیں کہ گناہ ہے, اس کو لگتا ہے بہت بڑا, میں بہت بڑا گھمنڈی اور بہت بڑا بہادر آدمی ہوں. کیوں؟ کہ میں اپنے, میرے سگے چچا ہیں, راستے میں گزر مل جاتے
سلام نہیں کرتا ہوں. ہاں کہ کوئی ریل دیکھ رہا تھا فیس بک پہ آ گئی, وہ آج کل ایٹیٹیوڈ والی ریلز بہت چلتی ہیں نا, تو بولتا ہے تو مجھ سے بات بند کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے, میری تو اپنے آدھے خاندان والوں سے بات چیت بند ہے. ہاں یہ ایسا لگتا ہے جس نے کتنا بڑا تیر مار دیا کہ آدھے خاندان والے اس سے بات نہیں کرتے. ہاں آدمی فخر کر رہا ہے رشتہ توڑ کر کے, تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے سرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رشتہ توڑنا ہے. ہمارے یہاں واقعتاً ایسے لوگ ہیں موجود جن سے واقعتاً آدھے خاندان والے بات نہیں کرتے, آدھے خاندان سے انہیں تعلقات توڑ کر کے رکھے ہوئے, کیونکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو صرف بے دین لوگ نہیں, دیندار لوگوں کی بھی یہ صورت حال ہے. یعنی لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے رشتہ توڑنے کے لیے, موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں چوکتے بھی نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ موقع ہمارے ملتے شادیوں میں. ہاں بھائی ہمارے یہاں شادیوں میں جیسے نکاح ضروری ہے, ولیمہ ضروری ہے, لازم ہے کہ ہر شادی میں 2-4 رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اتنا مشکل ہے رشتہ داروں کو, جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے اس کو سب سے بڑا ٹینشن رشتہ داروں کو سنبھالنا ہی ہوتا ہے. یعنی شادیوں میں رشتہ سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا ہے. اس کو پکڑو تو وہ بھگا جاتا ہے, اس کو راضی کرو تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. یہی صورت حال بن گئی ہے نا. بھائی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں بعض علاقوں میں کہ خود رشتہ توڑ کر کے رکھا ہے, اب جس کے گھر شادی اس کو بھی مجبور کریں گے, اس کو بلایا تو میں نہیں آؤں گا. ہاں یعنی میں نے تو رشتہ توڑا ہوا ہے, تم سے بھی رشتہ توڑواؤں گا میں, اس کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا, وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے. کیا ہے بھائی, گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس کو ہم سرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ بتایا ہے شرک کے بعد رشتہ توڑنا. ہاں اور سب سے بڑی نیکی بتائی ہے, ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی رشتوں کو جوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان قیصر کے دربار میں آئے نا, لمبا واقعہ ہے. قیصر کو جو شام کا بادشاہ تھا بیزنٹائن امپائر کا, اس کو اللہ کے نبی نے دعوت دی اسلام کی. اس کو پتہ چلا عرب میں کوئی نبی آیا ہے, تو کہا عربوں میں کوئی قبیلہ آیا ہو تو بلا کے لاؤ میرے پاس. تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے, تو ابو سفیان کو بلایا قیصر بادشاہ نے, اور قیصر نے پوچھا کہ یہ جو نبی آیا ہے تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے, کیا تعلیمات ہیں اس کی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, پر انہوں نے بہت دل پذیر انداز میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ جو قیصر تھا روم کا بادشاہ اس کے سامنے رکھا. کیا کہا کہ جو نبی آیا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ جتنے بھی بت ہیں ان کو توڑ دو, ان کی عبادت مت کرو, اور ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے, سچ بولنے کا حکم دیتا ہے, اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے, وصلہ اور رشتہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے. یعنی ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو خلاصہ بیان کیا, 5-10 چیزیں بیان کی, اس میں سے کیا تھا, رشتہ جوڑنے کا حکم اللہ کے نبی دیتے ہیں. بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھے. رشتہ جوڑنے کے معاملے میں اللہ کے نبی بہت حساس تھے, بہت رشتوں کا خیال رکھتے تھے. اللہ کے نبی اتنا زیادہ رشتوں کا خیال رکھتے تھے. بھائی یہ سارے جو قریش کے مشرکین تھے, اللہ کے نبی کے خاندان کے ہی تو لوگ تھے. اللہ کے نبی کا قبیلہ بھی قریش تھا, تو قریش کے جتنے بھی لوگ تھے, بنو ہاشم کے لوگ ہوں, بنو امیہ کے لوگ ہوں, یا دوسرے قبائل کے, کہیں نہ کہیں جا کر کے اللہ کے نبی سے ان کی رشتہ داری تھی, کیونکہ اللہ کے نبی خود بھی قریش ہی کا حصہ تھے. اللہ کے نبی نے ان مشرکین قریش سے, مکہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے دین سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہاری بت پرستی سے میں بری ہوں, ولیکن ان لی بکم رحمہ, لیکن ہو تو میری رشتہ داری, میرے ساتھ تمہارا خاندانی رشتہ ہے. فَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا, تو تمہارے دین سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, پر اپنا رشتہ میں نبھاتا رہوں گا, رشتہ نہیں توڑوں گا میں. مشرکین سے کہا جا رہا ہے ہاں کہ مشرک ہو تو تمہارے شرک سے تو میں بری ہوں, تمہارے دین سے میں بری ہوں, دنیاوی معاملات میں جو رشتہ نبھانا ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. رشتہ میں انشاءاللہ نبھاتا رہوں گا, اس کے جو تقاضے ہیں وہ میں پورا کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی بہت سینسیٹیو تھے بھائی رشتوں کے بارے میں. یعنی اللہ کے نبی کی شخصیت کو جب اینالائز کریں گے آپ, تو جو بہت اہم ترین کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دیتے ہیں, اس میں ایک اہم ترین کمال یہ ہے کہ اللہ کے نبی رشتہ نبھانے میں بہت خیال رکھتے تھے رشتوں کا. یعنی آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کو سب سے قریب سے کون جانتا ہے, ہاں کسی بھی انسان کو سب سے قریب سے کون پہچانتا ہے, اس کی بیوی. جتنا انسان اپنی بیوی قریب ہوتا ہے, صبح و شام کی جتنا بیوی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کوئی نہیں دیکھتا ہے. اور اللہ کے نبی کی بیوی سب سے پہلی حضرت خدیجہ ہے. اللہ کے نبی پر جب پہلی وحی آئی, اللہ کے نبی ڈر گئے, گھبرا گئے, مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ڈرے ہوئے آئے گھر میں, کہا زملونی زملونی,
چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کہیں میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو پیاری بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا. اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ بہت نیک ہیں، اچھے انسان ہیں، اور اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا، آپ بہت نیکیاں کرنے والے ہیں. پھر تسلی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کی کچھ نیکیاں یاد دلائیں. سب سے پہلی کون سی نیکی یاد دلائی؟ ہاں، کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ بہت نیک ہیں. اور سب سے پہلی نیکی کیا دلائی؟ انک لتصل الرحم، آپ نیک ہیں کیونکہ آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ جیسی عورت جو اللہ کے نبی کی اتنی قریبی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انالائز کرتی ہیں، سب سے پہلی نیکی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتی ہیں، سب سے عظیم ترین خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ان کو دکھائی دی اور انہوں نے اس کو نمایاں کر کے سب سے پہلے بیان کیا، وہ کیا تھا؟ انک لتصل الرحم، کہ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے شوہر نامدار، آپ تو رشتہ جوڑنے والے ہیں. رشتہ جوڑنے والوں کو اللہ توڑتا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی اس معنی میں انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں. تو اللہ کے نبی بہت زیادہ، یعنی رشتہ نبھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کتنا اللہ کے نبی رشتوں کا خیال رکھتے تھے آپ اندازہ لگائیے. صرف یعنی ہم تو اس درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے، آپ صرف اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا ستفتحون مصر، ان قریب تم مصر فتح کرنے والے ہو. مصر ایک ملک ہے نا، اللہ کے نبی کی زندگی میں فتح نہیں ہوا، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد، وفات کے بعد فتح ہوا. کہا ان قریب تم مصر فتح کرو گے، اور مصر کے جو لوگ ہیں جب میری وفات کے بعد مصر فتح کر لینا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں اچھا سلوک کرنا؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا خاندان کا بھی رشتہ ہے اور میرا سسرال کا بھی رشتہ ہے مصر والوں کے ساتھ. بھائی اگر آپ نے جغرافیہ دیکھا ہوگا تو مصر بالکل ایک الگ ملک ہے نا. مصر کا بیشتر حصہ افریقہ میں ہے، وہ خاندان الگ، وہاں کا کلچر الگ، وہاں کی تہذیب الگ، وہاں کی زبان الگ، ایون اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہاں کی کرنسی بھی الگ ہے، سب الگ. بھائی مصر کا خاندان قبطی خاندان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے تھے؟ قریش کے تھے، عرب کے تھے. اللہ کے نبی کا کیا خاندانی رشتہ ہو سکتا ہے مصر والوں کے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمارا خاندانی رشتہ ہے مصر والوں کے ساتھ. تو ابھی نہیں، میری وفات کے بعد جب مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس حدیث کی شرح میں علماء نے کہا جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھتے ہیں تو تقریباً 60 پشتوں کے بعد اللہ کے نبی کا نسب جا کر کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ تھیں، وہ تو ان کے اپنے خاندان کی تھیں، اپنے علاقے کی تھیں. ان سے شادی ہوئی، ہجرت کر کے گئے، باہر نکلے، الگ الگ ملکوں میں گئے، اور انہی ملکوں میں ہجرت کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم پہنچے مصر. مصر میں ایک حادثہ رونما ہوا. حضرت سارہ کی عزت پر اس زمانے میں جو فرعون بادشاہ تھا ہاتھ ڈالنے کی اس نے کوشش کی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ایک کرامت کا ظہور کیا، ان کی عزت سلامت رہ گئی. فرعون کو لگا ان کے پاس کوئی شیطانی طاقت ہے، ڈر گیا اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو ہدیہ کری اور کہا ہمارے سامنے سے جاؤ. ہاں، حضرت سارہ نے وہ ہدیہ لیا عورت کا اور اس عورت کی شادی کرا دی. کس سے؟ حضرت ابراہیم سے. کیا نام تھا اس عورت کا؟ ہاجر. شادی کرا دی. پھر حضرت ہاجر سے بچہ ہوا. کیا نام تھا اس کا؟ اسماعیل. حضرت ہاجر حضرت اسماعیل کو لا کے کہاں بسا دیا؟ مکہ میں. یہیں پر حضرت اسماعیل کی نسل چلی. حضرت اسماعیل کی اسی نسل میں تقریباً 60 پشتوں کے بعد، 60 نسلوں کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 پشتوں کے بعد جو اللہ کے نبی کی دادی تھی حضرت ہاجر، وہ مصر کی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو بھولے نہیں. ہاں، کہ 60 نسلوں سے پیچھے، 60 پشتوں کے پہلے جو ہماری دادی تھی، کیونکہ وہ قبطی خاندان کی تھی، وہ مصر کی تھی، تو مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. ہماری دادی وہاں کی 60 نسلوں کے پیچھے. میں بولتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جن کو اپنی 5 پشتوں کا نام پتہ ہے؟ ہاں، ہم میں بیشتر لوگ وہ ہیں جو اپنے پیچھے 5 پشتوں کا نام نہیں بتا پائیں گے. اب 5 پشتوں کا تو چھوڑیے، میں تو مکتب میں جا کے بچوں سے پوچھتا ہوں بھائی اپنے دادا کا نام بتاؤ. کتنے بچوں کو اپنے دادا کا نام نہیں پتہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر دادا کو زندگی میں نہیں دیکھا ہے.
جنہوں نے دادا کو دیکھ لیا زندگی میں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جن کے دادا ان کی زندگی سے یا ان کے بچپنے میں فوت ہو گئے ان کو اپنے دادا تک کا نام نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی 60 پشتوں کے پیچھے جا کر کے اللہ کے نبی کی دادی کیونکہ قبطی خاندان کی تھی، صرف رشتہ یاد نہیں رکھا، اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں نہیں، میرے مرنے کے بعد جب تم مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ہماری دادی جو حضرت ہاجر تھی وہ مصر کی تھی۔ اور فرمایا ہمارا سسرال کا بھی رشتہ ہے۔ سسرال کا رشتہ یہ تھا کہ جو ماریہ قبطیاں تھیں وہ اللہ کے نبی کی ام الولد تھیں، اور وہ کہاں کی تھیں؟ مصر کی تھیں۔ بھائی جن سے اللہ کے نبی سے ہم کو ابراہیم اولاد ہوئی تو وہ جو تھیں وہ کہاں کی تھیں؟ مصر کی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے معاملے میں بہت حساس تھے، اور ہم کو بھی حساس رہنے کی تاکید کی کہ رشتوں کو نبھاؤ، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے۔ بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے کی بتائی ہیں، اور بہت شدید ترین وعیدیں آئی ہیں رشتوں کو توڑنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہفتے بھر میں جو آپ نیکیاں کرتے ہیں نا، وہ ساری نیکیاں جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا يقبل عمل قاطع، جس نے کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے اللہ اس کا عمل ہی نہیں قبول کرتا، اس کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے پورے ہفتے نمازیں پڑھی، روزے رکھ لیے، تلاوت کی، اذکار کیے، صدقات و خیرات کیے، ساری نیکیاں روک دی گئیں آپ کی فائل اللہ رب العالمین کیا ریجیکٹ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ سے بات چیت بند ہے، بھائی بہن سے تعلقات خراب ہیں، پھوپھی کے گھر میں نہیں جاتے، چاچا سے بات بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں مشکل سے کوئی ایک فرد ایسا ملے گا جس کے ساری رشتہ داروں سے بنتی ہو، کوئی نہ کوئی ایک رشتہ دار ایسا ہے جس سے بات چیت بند ہے، سب کا یہی معاملہ ہے۔ اور بھائی دور کے رشتہ دار تو سمجھ میں بھی آتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اپنی ماں سے بات چیت بند ہے، اپنے باپ سے بات چیت بند ہے، اپنی بہن سے بات چیت بند ہے، اپنے بھائی سے بات چیت بند ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی ماں بیمار ہے اس کو ملنے نہیں جا رہے، کیوں؟ کیونکہ جس بھائی کے گھر میں رہتی ہے اس بھائی سے میری نہیں جمتی۔ باپ بستر مرگ پر ہے، بیچارہ تڑپ رہا ہے، اپنا سگا بیٹا نہیں جا رہا ملنے کے لیے، کیوں؟ فلاں بھائی کے گھر میں رہتا ہے، وہ بھائی سے میری نہیں جمتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ چلا گیا کہیں بیوی کو لے کر کے، ہمارے یہاں تو جب سے یہ نیوکلیئر فیملی والا مزاج ہو گیا ہے، پہلے خاندان میں لوگ ہوا کرتے تھے، بھائی میں جوائنٹ فیملی کے بالکل حق میں بھی نہیں ہوں، پر یہ کہ جو نیوکلیئر فیملی والا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ آدمی نے شادی کر لی، اب ماں باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں میری بیوی میرے بچے، ساری کائنات جو ہے وہ بس بیوی بچوں میں سمٹ کر کے رہ جائے، اور ماں باپ رشتہ دار بن جائیں۔ ماں باپ رشتہ دار بن جائے، 6 مہینے تک ماں باپ سے بات چیت نہیں ہو رہی، ملاقات نہیں ہو رہی، ایک ہی شہر میں رہ کر کے ہفتے بھر ماں باپ سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے سے معاملات ہیں۔ ماں باپ سے تعلقات توڑ کے رکھیں، اس سے بڑی قطع رحمی اور کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی کچھ نہ کچھ سزا اللہ بندے کو دنیا میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں جو ان کا عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر، ایک رشتہ توڑنا اور ایک ظلم کرنا۔ رشتہ توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے کی کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بڑا خطرناک گناہ ہے، اور رشتہ جوڑنا بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی رشتہ رحمی کے فائدے، رشتہ جوڑنے کے فائدے بتائیں، اور آخرت میں بھی فائدے بتائیں۔ اللہ نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرے، وینسیٰ لہ اثرہ، اور اس کی موت تاخیر سے آئے۔ لمبی زندگی چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے، کون ہے میں سے جس کو نہیں چاہیے؟ ابھی کوئی بھائی فلیٹ دینے کا وعدہ کر لینا تو ہم رشتہ دار جس سے بات چیت بند ہے اس کو گلے لگا کر کے آ جائیں، گلے لگا کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کیا؟ زندگی لمبی دے گا انشاءاللہ، اور مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ فلیصل رحمہ، اگر تم کو عمر لمبی چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے تو رشتہ داروں کو جوڑو۔ اور واللہ یہ صرف اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، میں اپنی زندگی کا تجربہ بتاتا ہوں۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو بانٹتے اپنے رشتہ داروں میں، اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے ان کو۔ ہمارے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے نا، ہمارے مال کے سب سے پہلے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسے مال کا کیا فائدہ، اگر اس مال سے میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے چاچا کو، پھوپھی کو، اپنے خالہ کو، ماموں کو فائدہ نہ پہنچا سکوں، ایسے مال کا کیا فائدہ بھائی؟ کیا کریں گے؟ مال قبر میں لے کر کے جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی نے دنیا کا بھی فائدہ بتایا، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے، دیکھو مکہ کا تو میں نے بتایا، مدینہ میں بھی جب اللہ کے نبی شروعات میں آئے، اللہ کے نبی 4 کام بتائے جنت میں جانے کے۔ اللہ کے نبی فرمایا اطعموا الطعام وصلوا الارحام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ 4 کام اللہ کے نبی نے بتائے۔ مکہ میں 2 کام بتائے تھے، مدینہ میں جیسے ہی ہجرت کر کے آئے 4 کام ابتدا میں بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ یہ 4 کام کر لو، ادخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ۔ ہاں کتنا آسان کام اللہ کے نے بتایا ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ اور اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک طرف فرمایا رشتوں کو جوڑو آسانی سے، سلام کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر عذاب کا مزہ چکھے ہوئے ڈائریکٹ جنت میں جاؤ۔ اور کیا فرمایا آگے، جو رشتوں کو توڑے، خاص طور پہ خواتین سن لیں، ہمارے یہاں مرد حضرات، ہمارے عام طور پہ رشتہ جوڑنے کا کام نا عورتوں کا ہی ہوتا ہے۔ آدمی تو بہت دنیا میں مصروف ہوتا ہے نا، زیادہ تر رشتہ نبھانے کی ذمہ داریاں عورتوں کی سپرد کر کے رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں زیادہ تر رشتہ داریاں عورتیں ہی توڑواتی ہیں۔ ہاں موقع کی تلاش میں رہتی، مرد بھی کم نہیں ہے، موقع جہاں ملتا ہے وہ ہم بھی نہیں چوکتے ہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں نا شادیوں میں، بھائی ہمارے یہاں تو دیکھ رہا ہوں میں صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ توڑ رہے ہیں شادیوں میں۔ ہاں کتنے معاملات ایسے آئے، ارے بھائی شادی کا کارڈ واٹس اپ کر دیا، لا کر کے نہیں دیا، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ بس واٹس اپ کرنے پہ چلے جائیں گے، کارڈ لا کے دینا چاہیے تھا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ واٹس اپ کر دیے ختم رشتہ۔ ہاں کارڈ دوسرے کے ہاتھ سے بھجوا دیا تو بولتے ہیں ہم کیا اتنے اجنبی ہیں، دوسرے کے ہاتھ سے کارڈ بھجوا دیا، اپنے سے لانا چاہیے تھا، آ کر کے دعوت دینی چاہیے تھی۔ ہاں شادی میں پہنچ جائیں گے تو الگ نخرے، پھوپھا جی کو سنبھالنا تو سب سے مشکل کام ہے۔ ہاں ہر شادی میں دولہے کا ٹینشن ہے کہ پھوپھا جی کو سنبھالو، بھائی جان کو سنبھالو، ان کے اپنے الگ نخرے ہوتے ہیں۔ ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ، نکاح ہو رہا تھا ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کو تو آگے بلایا ہی نہیں، عام براتیوں کے ساتھ کھانا کھلا دیا، دولہے کے ساتھ کھلانا چاہیے تھا۔ ہاں وہ پلاسٹک کرسی بٹھا دیا، صوفہ لگا ہوا تھا، پھر بھی بوٹیوں پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بوٹیوں پہ۔ ہاں کھانے میں بوٹیاں کم مل جائے تو اس پہ رشتے توڑ لیتے ہیں لوگ، ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا نہیں پتا ہماری یو پی کی طرف میں وہ ٹنکر کھلتا ہے جہیز کا، ہاں ٹنکر جب بھی کھلتا ہے 2-4 رشتے دار ضرور ناراض ہوتے ہیں، ان کو وہ مل گیا ہم کو تو نہیں ملا۔ چھوٹی چھوٹی بات، کیونکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے نا۔ عورتیں خاص طور پہ اپنا توڑیں گی، بھائی اب شوہر سے الگ توڑوائیں گی، جھگڑا یعنی اپنا ساس سے جھگڑا کریں گی، پھر بیٹے سے یہ چاہیں گی کہ تم بھی بات بند کرو اپنی اماں سے، صبح شام کان بھریں گی اپنی اس کی ماں کے خلاف، اس کی بہنوں کے خلاف۔ ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو ماشاءاللہ دیندار عورتیں آئیں گی، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو بے دین عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں ماں سے رشتہ توڑوا دیں گی، بہن سے رشتہ توڑوا دیں گی، صبح شام کان بھریں گی۔ آج کل تو یہ صورتحال بن گئی ہے، شادی ہوتے ہی لڑکی پورا پلان لے کر کے آتی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی، کیسے رشتہ توڑوانا ہے، الگ کرانا ہے شوہر کو، ماں سے کیسے الگ کرانا ہے۔ ہاں اور وہ اکیلے نہیں، میں ایک تجربہ یہ میں نے کیا نا، لڑکے ہمارے بیچارے بہت بھولے والے، ان کی شادی ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ جو بڑھاپے کی دہلیز میں جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، یہ اسی میں مگن رہتے ہیں کہ بیوی مل گئی۔ یہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں رشتوں کے معاملے میں، زیادہ لڑکے بہت زیادہ دماغ نہیں لگاتے، اسی میں خوش ہے کہ دلہن مل گئی ہے۔ لڑکی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، شادی کے آغاز میں بڑا دماغ لگاتی ہیں وہ لوگ۔ ہاں بالکل ایسے جیسے کوئی شطرنج کے بساط پر مہرے بڑھا رہا ہوتا ہے نا، ویسے رشتہ چلاتی ہیں وہ۔ اور پھر ان کی پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے، بھائی واٹس ایپ پہ سب فیڈ کر رہی ہے، ماں الگ فیڈ کر رہی ہے، ہاں بہنیں الگ فیڈ کر رہی ہیں، سہیلیاں الگ فیڈ کر رہی ہیں۔ یہی صورتحال ہے نا بھائی، یہ خراب صورتحال ہے، پر صورتحال ہمارے معاشرے میں یہی ہے۔ ہاں کہ عورتیں چاہتی نہیں، یہ عورت اپنے شوہر کی خیرخواہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد اگر آپ نے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ کر دیا تو آپ نے کوئی بھلائی کی اس کے ساتھ میں، بھائی اس سے اس کی جنت چھین لی آپ نے۔ اچھی عورت وہ نہیں ہے جو اس کے زندگی میں آتے ہی سب سے پہلے اس کو جنت سے محروم کر دے۔ اچھی بیوی وہ ہے کہ آپ آئیں تو آپ کے شوہر کا تعلق آپ کی ساس سے اور اچھا ہو جائے اور وہ خیال رکھنے لگ جائے۔ اگر آپ واقعتاً اپنے شوہر کی خیرخواہ ہیں تو آپ اس کا ماں باپ سے تعلق توڑوائیے نہیں اور مضبوط کروائیے اس سے، صبر کے ساتھ۔ بھائی ٹھیک ہے وہ بھی عورت ہے نا، وہ ساس ہے بیچاری، اس نے بہت ظلم سہے ہیں، وہ سارا بدلہ آپ ہی سے نکالنے کا سوچے گی، تو آپ کو بھی صبر کرنا پڑے گا۔ ہاں
تھوڑا سا اس کے بھی تحفظات ہیں، وہ بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل کر کے پورا بہوؤں کے ہاتھ میں نہ چلے جائے، تو وہ بھی ڈر رہی ہے، اس کے بھی تحفظات ہیں، ان تحفظات میں وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں، پر آپ کو اس کو بھی مارجن دینا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خواتین پر رشتہ نبھانے اچھا، اس لیے میں نے دیکھا ہے بہت اچھی بیوی ہوتی ہے نا، وہ شوہر بعض مرتبہ جو ہے نا وہ رشتوں کے معاملے میں لاپرواہ ہوتا ہے، عورتیں رشتہ بچا کے رکھتی ہیں، اس کو نہیں یاد رہتا کہ عید کا موقع ہے تو میری بہن کو مجھے کچھ دینا چاہیے، بیوی یاد دلاتی ہے بھئی عید آ گئی ہے، اگر ایک جوڑی کپڑا میرے لیے خرید رہے ہو تو ایک جوڑی اپنی بہن کے لیے بھی خرید لو، بچوں کے لیے 4 جوڑی خرید رہے ہو تو 4 جوڑی اپنے بھتیجوں کے لیے بھی خرید لو۔ اچھی بیوی رشتہ توڑواتی نہیں ہے، اچھی بیوی رشتہ جوڑواتی ہے، اور ایسی بیویاں الحمدللہ ایسی بیویاں بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو دیندار عورتیں جو ماشاءاللہ یہاں جمعہ پڑھنے آئی، مجھے امید ہے کہ سب ایسے ہی ہوں گی، پر مسئلہ یہی ہے کہ رشتہ توڑنے میں بہت بڑا رول عورتیں ہی ادا کرتی ہیں، جوڑنے میں بھی بہت بڑا رول عورتیں ادا کرتی ہیں، تو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا، رشتہ جوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے میرا فلاں رشتہ دار ہے، وہ میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا، وہ میرے گھر پہ آتا ہے میں اس کے گھر جاؤں گا، وہ سلام کرتا ہے میں سلام کروں گا، وہ میری دعوت لیتا ہے میں اس کی دعوت لوں گا، وہ میرے پورے گھر کی دعوت لیتا ہے تو میں اس کے پورے گھر کی دعوت لوں گا، اس نے اگر ایک آدمی کو بلایا تھا شادی میں بھی ایک ہی آدمی کو بلاؤں گا، شادی میں جتنا لفافہ اس نے دیا تھا اتنے کا ہی لفافہ، آپ کے یہاں دیا جاتا ہے لفافہ؟ ہاں، ممبئی میں تو باقاعدہ دعوت کے باہر بیٹھ کر کے جوڑتے ہیں کس کے یہاں سے کتنے کا لفافہ آیا، اور وہ لکھ کے رکھے رہتے ہیں، اگر اس کے یہاں سے 2000 کا لفافہ آیا تھا تو اس کے یہاں 2000 ہی کا لفافہ جائے گا، اس نے حقیقی میں 2 جوڑی کپڑے دیے تھے تو اس کو 2 ہی جوڑے کپڑے دینے ہیں، اس نے حقیقی میں کپڑے نہیں دیے تھے تو اس کے یہاں کپڑے نہیں جانے چاہیے۔ ایون بھائی عید الاضحیٰ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں سے گوشت آیا تھا اس کے یہاں پہ گوشت بھجوائیں گے، یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے، اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے۔ جو آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ جو آپ کو دعوت میں بلا رہا ہے اس کو بلا لینا کون سا کام بڑا کام ہے؟ جو آپ کے گھر پہ نہیں آتا اس کے گھر پہ جو آپ کے گھر پہ آتا ہے اس کے گھر پہ جانا کون سا بہت بڑا کام ہے؟ یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے۔ رشتہ نبھانا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا رشتہ نبھانے والا نہیں ہے، ولکن الواصل، رشتہ نبھانے والا رشتہ جوڑنے والا وہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، جس کے رشتہ دار اس سے رشتہ توڑے اور وہ رشتوں کو جوڑے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ سامنے والا میرے گھر نہیں آتا ہے، اس کے گھر جانا ہے، وہ راستے میں ملتا ہے سلام نہیں کرتا، میں آگے بڑھ کر کے اس سے مصافحہ کر لوں، وہ گالی دیتا ہے میں اس کو دعا دوں گا، یہ رشتہ نبھانا ہے۔ بھی یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ جو ایسے رشتہ دار ہیں نا جن کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ٹاکسک ریلیشن، ہاں، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ نبھانا بہت مشکل ہے۔ بھئی سامنے والا میرے گھر نہیں آتا ہے، مجھ سے بات چیت بند کر کے رکھا ہے، 4 لوگوں کو کے سامنے مجھے گالیاں دیتا ہے، اس سے جوڑ کر کے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نہیں بول رہا کہ یہ آسان کام ہے، بھائی آسان کام ہوتا تو جنت کا وعدہ کیا ہوتا اس پر، جنت جانا بھی تو مشکل کام ہے نا۔ ایسے رشتہ داروں سے جوڑنے کے لیے آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی پڑتی ہے۔ کیا ہے سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس؟ ایگو، صحیح جواب، ہاں، انا۔ بھائی ایگو نبھا کر کے تو رشتہ داری نبھانا ہے تو ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، یہ بڑی قربانی ہے۔ بکرے کی قربانی آسان ہے، گائے کی قربانی آسان ہے، ایگو قربان کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت محنت لگتی ہے، بہت ہمت چاہیے بھائی۔ ہاں، سامنے والا سامنے سے گزر رہا ہے سلام نہیں کر رہا، آگے بڑھ کر کے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ ایک رشتہ دار ہے 5 سال سے اس سے بات چیت بند ہے، ابھی انشاءاللہ جمعہ کے بعد آپ اس کے گھر پہ جائیں گے، انشاءاللہ بول لو بھائی، ہاں، تو انشاءاللہ بولتے ڈرتے ہیں کہ جانا نہ پڑے، ہاں، جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دیکھو رشتہ دار کا سوچو گے تو نہیں کر پاؤ گے، رشتہ دار کا سوچ کے مت کرو، اللہ کا سوچ کے کرو۔ کہ یہ ایگو جیسے ہم بکرا قربان کرتے ہیں اللہ کے لیے نا، ایگو قربان کریں گے انشاءاللہ اللہ کے لیے، جائیں گے اس کے گھر پہ سلام کریں گے، ہماری غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میل ملاقات کر کے تعلقات نبھا کر کے باہر نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، مشکل کام ہے، پر بھائی یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کمزور لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو طاقتور لوگوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کرنے والے کو برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
ایسا کرو گے تو تم اور وہ شخص جس کے درمیان عداوت ہے تمہارے اور اس کے درمیان میں، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ پر یہ کام ہر کوئی کر سکتا، اللہ نے فرمایا یہ کمزور لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر کرنے کی طاقت ہے، جن کے پاس صبر کرنے کا پاور ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کا نصیب بہت بڑا ہے، جن کی قسمت بہت بڑی ہے، جن کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ آپ کو بننا ہے نا اونچی قسمت والا انشاءاللہ، ہاں یہ پاور پیدا کرو اپنے اندر۔ واللہ یہ صبر کا پاور سب سے بڑا پاور ہے۔ گالی دینے والے کو گالی دے دینا اس کے لیے بہت طاقت نہیں چاہیے، گالی دے دینے والے کو مسکرا کر کے سلام کر دینا، دعا کرنا، اس کے لیے پاور چاہیے۔ یہ ریئل پاور ہے، یہ اصلی طاقت ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور آدمی وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے جائے۔ ہے نا آپ کو طاقتور بننا ہے نا انشاءاللہ، اس کے لیے باڈی کی پاور نہیں چاہیے، اس کے لیے کانفیڈنس کا پاور چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اگر آپ کے رشتہ دار کلکتہ میں ہیں، جمعہ کے خطبے سے فارغ ہوں گے تو آپ جا کر کے ان کے گھر پہ معافی مانگ کر کے تلافی کر کے، اپنا ہمت اکیلے نہیں کر پا رہے کسی دوسرے رشتہ دار کو لے جائیے، صلح کرائیے، بات چیت کریے، نہیں ہمت ہو پا رہی گھر میں جانے کی، فون کر کے سلام کریے، معافی مانگ لیجیے۔ معافی مانگنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے بلند ہونا ہے نا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیے ہاں کچھ مٹھائی وٹھائی لے کر کے دکان سے اور گفٹ کریے، ماشاءاللہ آپ لوگ کلکتے والے مٹھائی بھی خوب کھاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، مٹھائی کہیں لے کر کے جاؤ تو یہ شک ہو جاتا ہے کہ کچھ پھونک پھونک کے نہ لائے ہو۔ ہاں یعنی بدگمانیاں اتنی زیادہ ہیں نا کہ آپ کچھ مٹھائی کسی گھر پہ لے کے جائیں، لوگ مجھ کو بولتے ہیں کہ مٹھائیاں کھاتے نہیں دوسرے گھر میں آئے گی، بولیں کہ پھونک کے نہ لائے ہو۔ ہاں تو بھائی کپڑا ہی لے لیجیے، کوئی اور چیز لے لیجیے، کچھ نہیں جی پے کر دیجیے، آج کل آسان ہے، تحفہ دے دیجیے، لیکن صلح کر لیجیے ہمیشہ۔ انشاءاللہ 50% لوگ تو تیار ہو گئے ہوں گے، اور 50% لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا جن رشتہ داروں کی بات کر رہے ہیں وہ الگ لیول کے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ دار دوسرے لیول کے دشمن ہیں۔ ہاں مشتاق یوسفی نے کہیں لکھا ہے کہ دشمن 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلے دشمن دوسرے جانی دشمن، اور تیسرے رشتہ دار، ہاں سب سے خطرناک قسم کے۔ تو لوگوں کو بولو تو لوگ بولتے ہیں مولانا میری رشتہ داروں کو آپ نہیں جانتے، وہ ایک الگ لیول کے ہی ہیں۔ ہاں ان کی دشمنی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، آپ بتائیے کہ اس سے بڑی دشمنی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ پہ منافقین نے الزام لگایا، بہت گھناؤنا الزام لگایا، اور بہت پریشان ہوئے اللہ کے نبی بھی، حضرت عائشہ بھی، اور ان کے والد حضرت ابو بکر بھی۔ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ تک کہ وہ واقعی افک کا معاملہ چلتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، حضرت عائشہ کو بری قرار دے دیا۔ یہ جو الزام لگانے والے منافقین تھے، ان کے پروپیگنڈے کا شکار بعض صحابہ بھی ہو گئے، بعض صحابہ بھی منافقین کے ساتھ الزام لگانے میں شریک ہو گئے۔ ان صحابہ میں سے کون تھے؟ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کے بہت جلیل القدر صحابی ہیں مصطح، بدری صحابی ہیں۔ بھائی ہم صحابہ کے بارے میں نہیں کہتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو حضرت مصطح سے بھی غلطی ہوئی۔ صرف اللہ کے نبی کے صحابی نہیں ہیں، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں، ان کی خالہ زاد بہن کے یا نانی زاد بہن کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی والدہ غالباً حضرت ابو بکر کی خالہ زاد بہن لگتی ہے، نانی کی بیٹی جو بھی ایک رشتہ تھا، تو رشتہ دار بھی ہیں۔ نہ صرف مصطح حضرت ابو بکر کے رشتہ دار ہیں، حضرت مصطح بہت غریب تھے تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر سنبھالتے تھے، راشن پانی ان کے گھر میں حضرت ابو بکر بھراتے تھے۔ تو جب حضرت مصطح الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی، تو حضرت ابو بکر کو غصہ تھا، نیچرل بات ہے بھائی، ہاں میرا رشتہ دار، پھر اس کا خرچہ میں پورا کرتا ہوں، اور میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا آج سے مصطح کے گھر کا خرچہ پانی بند، اب میرے گھر سے اس کے گھر پہ راشن نہیں جائے گا۔ بھائی میری بچی بھی الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک تھا، وہ قسم کھا لی انہوں نے، اب مصطح کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور جن کے اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، نظر انداز کرو، معاف کر دو،
کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئی حضرت ابوبکر رونے لگے، کہا میں قسم اپنی توڑتا ہوں اور میں معاف کرتا ہوں مستہ کو اور دوبارہ ان کا نفقہ شروع کرتا ہوں۔ واللہ سمجھیے کہ یہ آیتیں آپ کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے؟ آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو بخش دے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو بخش دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بخش دو۔ لوگ بولتے ہیں ارے شیخ اگر ان سے تعلقات بحال کر لیے دشمنی پہ آ جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں جتنا جوڑتا ہوں اتنا ہی توڑتے ہیں، میں سمجھداری دکھاتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کرتے ہیں، میں بردباری دکھاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں کتنا برداشت کروں، کتنا سہوں؟ اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو گویا کہ ایسے ہی تم ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو، ہے نا؟ غیرت مند آدمی کے لیے تو غیرت سے ڈوب مرنے والی بات ہے کہ میں نے کسی کو گالی دی وہ مجھ کو دعا دے رہے، ہاں یہ ڈوب مرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ایسے ہی تم ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے متعین رہے گا۔ جب فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کر رہا ہے تو رشتہ دار کچھ بگاڑ پائیں گے؟ اتنا مت ڈرو رشتہ داروں سے، ہاں بیسک تعلقات مینٹین کر کے رکھو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ بس ایک دم سے گل مل کے ایسا مل جاؤ کہ پھر جو ہے وہ تعلقات خراب ہونے کی نوبت آ جائے۔ بیسک تعلقات، ایسے رشتہ دار جو واقعتاً بہت تکلیف دینے والے، بھائی سلام کر لو، خوشی کے موقع پہ بلا لو، خوشی کے موقع پہ چلے جاؤ، غم کے موقع پہ تسلی دے دو، عیادت کر لو۔ بیسک جو تعلقات کے تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ نبھاتے رہو۔ اگر وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی ہمارے رشتہ دار مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، تب تو ان کے ساتھ اور تعلقات بناؤ۔ تعلقات توڑ لو گے تو ان کی اصلاح کیسے کرو گے؟ تعلقات بنا کر کے ان کی اصلاح کرو، ان کو بدعتوں سے روکو، ان کو شرک سے روکو۔ یہ تو زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر ہمارے پاس توحید کی نعمت ہے تو اس نعمت کے پہلے مستحق ہمارے رشتہ دار ہیں، پہلے ان تک توحید کی نعمت پہنچاؤ، ان تک سنت کی اتباع کی نعمت پہنچاؤ۔ ہاں بڑا فضل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی ہم فرماتے ہیں کہ بہترین صدقہ، افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے بہترین صدقہ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے جو کاشح ہے۔ کاشح کا مطلب جس نے اپنے دل میں آپ کے لیے بغض چھپا کے رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا یہ رشتہ دار ہے، میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چار لوگوں کے بیچ میں مجھ کو بدنام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو صدقہ دو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہاں اس کو صدقہ دے دو، یہ جو تم کو گالیاں دیتا ہے پیٹھ پیچھے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے۔ اور صدقے کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو واجب صدقہ ہے، واجب صدقہ تو صرف آپ فقیر کو دے سکتے ہیں، ایسے آدمی کو واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ تو آپ اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ فقیر ہے۔ صدقہ نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ آپ امیر آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر پیسے والا بھی ہے نا، اس کو صدقہ دو، اس کو تحفہ دے دو، اللہ نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو رشتہ جوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو رشتہ دار میرے ساتھ بہت اچھے صرف ان کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہوں گے۔ رشتہ جوڑنے کا اصل تقاضا ہے جو رشتہ دار نہیں نبھاتے میں ان کے ساتھ نبھاؤں۔ اچھا رشتہ جوڑنے کے تقاضے کیا ہیں؟ کچھ تقاضے پہ بھی بات ہو جائے۔ رشتہ جوڑنے کا بھائی سب سے پہلا تقاضا ہے کہ رشتہ داروں کو پہچانیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں۔ خاص طور پہ شہروں میں یہ ہو گیا ہے، بھائی کوئی بہار سے آ گیا، کوئی بنگال میں کسی مضافات سے آپ کے یہاں آیا ہوا ہے، کوئی یو پی سے آیا ہوا ہے، الگ علاقوں سے خطوں سے لوگ یہاں پہ آ کے بس گئے، ان کا خاندان اپنے گاؤں میں دیہات میں ہے۔ ہاں کئی سال گزر جاتے ہیں، پھوپھی وہاں ہیں، چاچا وہاں ہیں، خالہ وہاں ہیں، مامی وہاں ہیں، ممانی وہاں ہیں، ماموں وہاں ہیں، کسی کو نہیں پہچانتے۔ ہاں بچے بھی کسی کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو سیکھو، نسب سیکھو، خاندان میں جو نسب ہے نا وہ نسب سیکھو، اپنے خاندان کو پہچان کر کے رکھو، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا ددیال ہے، یہ میرا ننیال ہے، کیونکہ نسب سیکھو گے تبھی تو رشتہ داری نبھاؤ گے۔ جب پتہ ہی نہیں کہ آپ کا خاندان کیا ہے تو آپ رشتہ داری کیسے نبھاؤ گے؟ خاص طور پہ جو نئی نسل شہروں میں پلی بڑھی ہے نا وہ تو جانتی ہی نہیں ہے۔ بچے جو ہیں وہ تو ماں باپ کے علاوہ کسی کو بعض مرتبہ پہچانتے نہیں کہ ہمارا خاندان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت بچوں کی تربیت میں یہ بہت بڑا نقص ہے کہ بچوں کو خاندان کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے جب خاندان کے لوگ رہتے ہیں نا، ایک بچہ جب اپنے آپ کو ایک خاندان کا فرد محسوس کرتا ہے نا، اس کی شخصیت میں بہت ایک وقار آتا ہے نا۔ بھائی وہ بچہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں ایک قطرہ نہیں ہوں، میں ایک سمندر کا حصہ ہوں۔ بچہ جب اپنے آپ کو پورے خاندان سے جوڑ کر کے دیکھتا ہے نا تو وہ ایک سارے خاندان کی محبت
اور سارے خاندان کا وقار اس کی عزت کے ساتھ مل کے، اس کے وقار کے ساتھ مل کے ملٹی پلائی ہو کر کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بڑے خاندان میں ہمارے یہاں پہلے ہمارے یہاں رواج تھا بڑا خاندان دیکھ کر کے شادی کرتے تھے۔ ہاں، بڑے خاندان میں ایک الگ لطف ہوتا ہے بھائی۔ خاندانی لوگ وہ ہوتے ہیں جو مطلب خاندان دیکھے، کیونکہ بچہ جو ہے نا کوئی غلطی کرنے سوچتا ہے تو صرف یہ نہیں سوچتا میں بدنام ہوں گا، وہی سوچتا تھا میرا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کی عزت کو رکھنے کے نام پہ بہت سارے گناہوں سے بچے کو بچا لیتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تو میرا خاندان بدنام ہوگا۔ تو خاندان سے اپنی بچوں کی نسبت جوڑ کر کے، ابھی تو بچے کو پتہ ہی نہیں نا خاندان کس کو کہتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں۔ ہمارے یہاں خاندان کا تصور ختم ہو گیا ہے، فیملی کا تصور آ گیا ہے۔ فیملی میں کیا ہوتا ہے، میں، میری بیوی اور میرے بچے، اس کے آگے کا بندہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ خاندان میں پورے خاندان کو ساتھ میں لے کے چلنے کا، بھائی خاندان تو چھوڑیے، میں نے دیکھا ہے نا ہمارے یہاں یو پی سے دوسری جگہوں سے لوگ ممبئی آتے تھے نا، اپنے گاؤں کا آدمی ہے نا خاندان کا سمجھتے تھے اس کو، کہ میرے گاؤں میں، یو پی میں تو بہت ہوتا تھا بھائی بمبئی جا رہے ہیں، کون ہے بمبئی میں آپ کا، وہ میرے گاؤں کا ایک لڑکا ہے۔ ہاں، گاؤں والے رکھتے تھے اپنے پاس، پہلے تو گاؤں والوں کو رکھنا بھاری نہیں پڑتا تھا، اب تو اپنا باپ بھاری پڑتا، اپنے باپ کو رکھنا بھاری پڑنے لگا ہے لوگوں کو۔ یعنی شادی ہو جائے تو ماں کو گھر میں رکھنا، بچے اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ میں اتنا دن رکھوں گا تم اتنے دن رکھو۔ ہاں، بچے اس بات پہ یعنی آ کر کے لوگ بولتے ہیں کہ کیا مولانا اکیلے میرا ہی حق بنتا ہے، میں ہی رکھوں، میں ہی سنبھالوں، میں ہی علاج کا پیسہ دوں، میں ہی خرچہ اٹھاؤں۔ ارے اللہ کے بندے، خوش ہونا چاہیے تم کو۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ اگر کسی اور بھائی کی بجائے تمہارے گھر میں رہے تو تم کو خوش ہونا چاہیے۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں میں ہی اکیلے کیوں پورا کروں، کیا میں ہی اکیلے بیٹا ہوں، ایسے جملے، یہ ڈائلاگ سنے میں ہی اکیلے بیٹا ہوں، کہ اکیلے مجھے ہی پیدا کیا ہے، سارا خرچہ میں ہی سنبھالوں۔ اللہ رحم فرمائے، ماں باپ بھاری پڑنے لگے لوگوں کو، بچے جو ہے وہ ان کو ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں اپنے۔ کتنے آدمی ہیں وہ بولتے ہیں بیوی کو منع کر دیتے ہیں سسرال نہیں جانا ہے۔ اب بھائی آپ نے اس بچے سے، پیارے سے بچے سے اس کی نانی چھین لی، اس کا نانا چھین لیا، اس کے ماموں کی محبت اس کو نہیں دے رہے، اس کے خالہ کی محبت اس کو نہیں مل رہی، آپ بیوی سے زیادہ اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ایک الگ ہی محبت ہوتی ہے جس کو ملتی ہے، اس کو پتہ ہے نا، دادا کی محبت، دادی کی محبت، نانا نانی کی محبت۔ واللہ میں سمجھتا ہوں نا، بعض صورتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو وہ محبت نہیں دے پاتے جو دادا دادی دے لے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو ہمارے دنیا کا سیٹ اپ ہے، اس میں باپ کو فرصت ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، ماں کے پاس فرصت ہی نہیں بچوں کے لیے۔ کھانا وانا بنانے کے بعد جو تھوڑا بہت ٹائم بچتا ہے وہ تو پرائم ٹائم کے چینلز میں سیریلز کو دینا ہے اور موبائل کو دینا ہے، بچے کے لیے کہاں ہمارے پاس وقت ہے۔ ایسی صورت میں جو دادا دادی کی محبت ملتی ہے نا، وہ بچے کے اندر ایک فلفلمنٹ چاہیے نا، بچے کو ایک ایموشنل نیڈس اس کی ہوتی ہیں، وہ ایموشنل نیڈس ماں باپ نہیں پوری کر پاتے، وہ دادا دادی پوری کرتے ہیں، وہ نانا نانی پوری کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کو منع کیا ہوا ہے سسرال سے تعلقات نہیں رکھنا، آپ نے اپنے بچے کو اتنی پیاری محبت، ماموں کی محبت کتنی پیاری ہوتی ہے، خالہ کی محبت، خاص طور پہ اگر خالہ کی شادی نہیں ہوئی ہے، میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں سوچتا تھا کہ جو میں اپنے بھتیجوں سے محبت کرتا ہوں اپنے بچوں سے کیا محبت کر پاؤں گا میں۔ چاچا جب تک کہ کنوارا اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے محبت بڑھ جاتی ہے، ورنہ کنوارا چاچا جو بھتیجوں سے محبت کرتا ہے نا، وہ سوچتا ہے میں اپنے بچوں سے کیسے محبت کروں گا، بھتیجوں سے اتنی محبت ہے، تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہم یہ بہت اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں دادا دادی کی محبت سے، نانا نانی کی محبت سے، توڑ کر کے ان کو۔ اس لیے ہمارے بچے جو ایک اکیلا پن محسوس کرتے ہیں نا، یہ جو بچے بہت زیادہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں بچے دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو بھائی موبائل میں نہیں لگے تو کیا کریں؟ دادا دادی سے آپ نے الگ کر دیا، نانا نانی سے الگ کر دیا، خاندان سے کوئی تعلق نہیں، آپ خود بھی وقت نہیں دے پاتے، آپ کی بیوی بھی وقت نہیں دے پاتی، تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ ہے بھائی، بیٹھا تھوڑی رہے گا ایسے ہی، وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی انرجی کہاں ضائع ہوگی؟ انرجی کا کہیں ٹھکانہ لگنا چاہیے نا، کھا پی رہا ہے تو کہاں جائے گی اس کی انرجی جب کوئی اس کے ساتھ بات کرنے والا تک نہیں ہے۔ آپ کے بچے 24 گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے پاتے ان کو بات کرنے کے لیے، تو بچوں سے، اپنے بچوں کو بتائیے بھائی یہ تمہارے دادا دادی ہیں، یہ نانا نانی ہیں۔ وہ دادا دادی نانا نانی کی محبت ایک بہت بڑا خلا، ایموشنل ایک فلفلمنٹ کرتی ہے ہماری شخصیت میں، اسے ایک وقار اور ایک سیٹسفیکشن بچے کو ملتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، اس کے ایک شخصیت کو پروگریس کرنے کے لیے ضرورت ہے وہ محبت بچے کی۔ تو پہلی بات ہے کہ رشتہ داروں کو پہچانیں، دوسری بات ہے کہ پیسہ خرچ کریں، مال خرچ کریں رشتہ داروں پہ۔ رشتہ جوڑنے کے لیے بھائی غریب آدمی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ہاں رشتہ دار غریب آدمی کا رشتہ دار نہیں ہوتا کوئی، کیونکہ وہ خرچ کرنا نہیں آتا ہے اس کو۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے، زیادہ دیا ہے تو زیادہ، کم دیا ہے تو کم، لیکن اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ ہاں، خرچ کرنے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ تہادو تہابو، ہدیہ دو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہدیہ دیجیے، خاص طور پہ کسی اوکیزن کے بغیر۔
مناسبتوں پہ جو آپ ہدیہ دیتے ہیں نا، شادی کسی گھر پہ تو آپ نے برتن دے دیا، اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بدلے والا ذہن بن گیا نا ہمارے یہاں کہ انہوں نے ہماری شادی میں اس لیے دیا کیونکہ ہم نے ان کی شادی میں دیا تھا، یا انہوں نے دیا ہے تو ان کے ہاں دینا پڑے گا۔ ان اوکیجنلی بغیر کسی مناسبت کے ہدیہ دے دیں۔ ہاں ابھی آپ انشاءاللہ یہاں سے باہر نکلیں گے، مٹھائی خرید کر کے آدھا کلو اپنی بہن کے یہاں پہنچا دیجئے، گوشت خرید کر کے بکرے کا اپنے بھائی کے یہاں پہنچا دیجئے۔ ہاں جو ایک جوڑی کپڑا اپنے لیے خرید رہے ہیں تو اپنی بہن کے لیے خرید لیجئے، بھتیجوں کے لیے خرید لیجئے، کوئی کھلونا اپنے لیے خرید رہے ہیں تو اپنے بھانجوں بھتیجوں کے لیے خرید لیجئے، ان اوکیجنلی۔ ہاں ایسے ہی گھر پہ بھی بیٹھیں اور موبائل نکالیے اور جی پے کر دیجئے کسی کو 1000 روپے رشتہ دار کو ہدیہ لکھ کر کے۔ ہاں یہ جو بغیر کسی مناسبت کے تحفہ ہوتا ہے نا، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، یہ ایک طرح سے محبت کا پیغام ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے دور میں جب آدمی بہت محنت سے پیسہ کماتا ہے نا، بغیر کسی مناسبت کے بہت مشکل کام نہیں، غریب آدمی کے لیے بھی کیا مشکل ہے بھائی، گھر میں کھانا تو بنتا ہے نا، کسی دن اچھا کھانا بنا، چاچا کو فون کر کے بلا لیجئے، آئیے آج ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، مشکل کام ہے کوئی؟ ہاں بھائی کو بہن کو کبھی آ گئی بہن تو اس کو آ کر کے گھر میں بلا لو کہ آؤ بھائی 2 دن ہمارے گھر پہ رہو، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، پر اس سے کیا ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہدیہ دینے کا مزاج ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو گیا، اوکیجنلی ہدیہ دیتے ہیں پر اوکیجنلی ہدیے کا امپیکٹ نہیں ہوتا کوئی، کیونکہ وہ ایک بدلے والا ذہن بن گیا ہے۔ بغیر کسی مناسبت کے ہدیہ دیجیے، ایسے ہی کپڑا خرید کر کے بانٹ دیجیے، بہنوں میں، خالوں میں، پھوپھیوں میں، ایسے ہی بانٹ دیجیے لے کر کے، بغیر عید وید نہیں ہے پھر بھی ایسے ہی بانٹ دیجیے، یا مناسبتوں پہ بھی بانٹ دیجیے۔ اگر رواج نہیں ہے دینے کا تو عید میں کی خالہ کے لیے بھی کپڑا لے لیا، بہن کے لیے بھی کپڑا لے لیا، پھوپھی کے لیے بھی کپڑا لے لیا، بھتیجوں کے لیے کچھ خرید لیا، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مال خرچ کریے، اور اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو رشتہ جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ ایسا مت سوچیے کہ جو چلا، بلکہ ہمارے ماں، میں بار بار یہ بات بولتا ہوں، میں پیسہ کما رہا ہوں نا، میرے مال پر سب سے پہلے میرے خاندان والوں کا حق ہے۔ مجھ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آدمی ایسا مال کما کے کیا فائدہ اگر آپ کے رشتہ دار ہی اس سے محروم ہے تو۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کس پر خرچ کرنا ہے، ہاں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، حدیث اللہ کے نبی کی قرآن کی آیت ہے نا کہ جو بھی تم مال کماؤ وہ پہلے والدین پہ خرچ کرو اور پہلے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، تو مال دیجیے۔ تیسری چیز وقت دیجیے رشتہ داروں کو، ہاں وقت دیجیے رشتہ داروں کو۔ بعض مرتبہ آدمی مال دے دیتا ہے، ٹائم نہیں دے پاتا رشتہ داروں کو، خاص طور پہ ماں باپ کو۔ ہاں باپ اگر زندہ ہے، خاص طور پہ ایسی صورت میں جب ماں کا انتقال ہو گیا، صرف باپ زندہ ہے، صرف مال کافی نہیں، بچہ سوچتا ہے پیسہ تو میں دے رہا ہوں، خرچہ تو پورا ہو رہا ہے، نہیں، اس کو صرف آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی ایموشنل نیڈس ہے۔ بڑھاپے میں آدمی ایموشنلی ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اس کو آپ کا وقت چاہیے۔ بیٹھیے ابا کے ساتھ آدھا گھنٹہ روز نکال کر کے، جب دکان بند کر کے جاتے ہیں آفس سے، ابا کے ساتھ بیٹھیے، بات کریے، مسائل ان کے سنیے، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کریے۔ خاص طور پہ گھروں میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ بیٹا تھوڑا سا کمانے لگتا ہے تو وہ گھر کا سربراہ بن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ باپ میرے ماتحت آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ایسی اولاد بہت بری اولاد ہے جو باپ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی اولاد سے پناہ مانگی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، میں ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرا مالک بن جائے۔ آپ پیسہ کمانے لگے ہیں، آپ کے پاس پراپرٹی زیادہ ہو گئی ہے، آپ گھر کے سربراہ بن گئے ہیں، پھر بھی باپ کو عزت اور احترام ایسا دیجیے کہ باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ میں گھر میں اب سیکنڈری درجے پہ آ گیا ہوں اور پرائمری درجہ آپ کے پاس آ گیا۔ ٹھیک ہے، انتظامات اگر اپنے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں نا، آپ پی ایم بن کر کے رہیے، باپ کو پریزیڈنٹ بنا کے رکھیے، ہے نا، معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیے پر باپ سے مشورہ کیجیے۔ شادی کرنے جا رہے ہیں بیٹی کی، باپ سے پوچھ ہی نہیں رہے، بیٹے کا نکاح لگا لیا، باپ سے پوچھ ہی نہیں رہے، گھر خرید رہے، باپ ایبانڈنٹ فیل کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو کہ میں گھر میں ایک پرانے سامان کی طرح ہوں جو کباڑ خانے کی طرح سائڈ میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے نا کہ آپ کا بیٹا اگر آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے تو آپ کیسا محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے زندگی، ہم جو کچھ بھی ہیں بنے ہوئے، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی شکر گزار نہیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ باپ کو یہ کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے کہ میرا درجہ اب گھر میں گر گیا۔ عزت دیجیے اس کو، وقت دیجیے۔ ہاں ماں اگر زندہ ہے بیٹھیے اس کے ساتھ، بات چیت کیجیے،
خاص طور پہ ماں کے ساتھ بات کریے کہ اس کو بھی محسوس نہ ہو کہ اب میں پیسہ کما رہا ہوں تو میری بیوی جو ہے اب وہ گھر میں بڑی ہو گئی ہے اور ماں کا درجہ بیوی کے بعد ہے. یہ ماں کو کبھی فیل نہیں ہونا چاہیے. ماں اگر گھر میں نا اس کو ہمیشہ لگنا چاہیے ابھی بھی گھر کی بڑی وہی ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر عورت کا حق ہے کہ اس کو خود کا گھر ملے, تو بیوی کو بھی خود کا گھر ملنا چاہیے. لیکن اگر وہ سسٹم نہیں ہے کہ ساتھ میں رہ رہے تو ماں کو کہیں یہ فیل نہیں, بیویاں کیونکہ فیل کراتی ہیں باقاعدہ. میں نے تو کتنے گھروں میں دیکھا ہے بہو جو ہے وہ تانا دیتی ہے ساس کو اپنی, میرا شوہر کماتا ہے. ارے بھائی وہ تیرا شوہر ہے, اس سے پہلے اس کا بیٹا ہے. عورتوں کا جو سر پہ ہم نے چڑھا لیتے ہیں جب نا, تو عورتیں سوچتی ہیں شوہر جو کما رہا ہے سارا میرا. ایون اگر وہ ساس کو دینا بھی چاہ رہا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لے تب دے. اور بہت سارے بیچارے معصوم شوہر ایسے ہوتے بھی ہیں کہ اماں کو اگر 1000 روپیہ دینا ہے تو پہلے ہاتھ جوڑ کر کے بیوی سے پوچھیں گے ارے دے دوں 1000 روپیہ, اور بیوی اپروو کرے گی تو 1000 روپیہ اماں کو دیں گے. تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. ہاں ماں کو بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا کمانے لگا ہے تو اب گھر میں بہو کی چلے گی. بھائی بہو کو آپ الگ گھر دیں الگ بات ہے, لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ماں کو احساس نہیں ہونے دیں کہ اب اس کے گھر میں اس کا گھر تھا نا, وہ اس کی ماں جو ہے نا اس کا گھر تھا, اس کو محسوس ہے کہ گھر اب بھی میرا ہے, میرا شوہر نہیں کما رہا ہے تو میرا بیٹا کما رہا ہے. اگر میری ماں اس کو حاجت بیان بھی کرنی پڑے میرے لیے نا, تو میرے لیے بہت شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ میری ماں کو بولنا پڑا, میں اس کے بولنے سے پہلے احساس نہیں کر سکا کہ اس کو ضرورت ہے. یہ افسوس کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے. تو وقت دیجئے, صرف پیسہ دینا کافی نہیں ہے. بہرحال موضوع تو بہت بڑا تھا, ٹائم میرا ختم ہو گیا. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ اور بھی گفتگو کریں گے. خاص طور پہ پہلو جو اس موضوع کا ہے کہ رشتے ٹوٹتے کیسے ہیں. ہاں کبھی انشاءاللہ عصر بعد یا مغرب بعد موقع ملا تو آئیں گے تو یہاں پہ اس موضوع کو پورا کر کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج عصر بعد ہی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. ہاں چھوٹا سا ایک بات باقی ہے, تو اگر آپ کو اس موضوع میں مزید تفصیلات سننی ہے تو عصر بعد یہ رشتہ ٹوٹتا کیسے ہے, اس کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے, کون سی چیزیں ہیں جو رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.